بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322355069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تو نے نہ دیکھا اس کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں کہ دی اللہ نے اس کو بادشاہت۔ یاد کرو وہ وقت جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو کہا اس نے کہ بے شک میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، ابراہیم نے کہا کہ پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تو لیا اس کو مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، سو حیران کر دیا گیا وہ جس نے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا ظالم لوگوں کو۔ اس کی کچھ تشریح میں نے کل کر دی تھی، تو ابھی ایک بات اس میں یہ بتانی ہے کہ اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس کے اندر فرق تھا، اگرچہ وہ فرق اس نے نہیں سمجھا لیکن وہ فرق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نئے سرے سے زندہ کرتا ہے، جس میں زندگی ہے نہیں اس کو زندہ کرتا ہے، جس میں زندگی ہے نہیں اس کو زندہ کرتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے۔ جیسے نطفہ، اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت اس کو مختلف مراحل سے گزار کر زندگی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو موت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز زندہ ہے، کوئی جانور، کوئی انسان زندہ ہے، اس میں حیات ہے، اور اللہ رب العزت اس حیات کو، زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ جبکہ نمرود نے جو کچھ کیا تھا، تو نمرود نے تو کسی کو زندگی تو نہیں دی تھی، بے گناہ جو مجرم تھا اس کو جو اس نے چھوڑا، تو اس نے تو اس کو یہ سمجھا کہ گویا میں نے اس کو زندگی دی، حالانکہ اس نے اس کو زندگی نہیں دی، بلکہ اس میں تو حیات پہلے سے موجود تھی، زندہ تو وہ پہلے سے تھا۔ یہ نہیں ہے کہ نمرود نے اس کو زندگی دی، وہ پہلے کوئی مردہ تھا اور نمرود نے اس کو زندگی دی ہو، ایسا تو نہیں ہوا، وہ تو پہلے سے زندہ تھا۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ نمرود نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو مارا نہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نمرود نے اس کو حیات دی، زندگی دی، کیونکہ حیات دینے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مردہ چیز ہے اس کے اندر جان ڈالنا اور اس کو زندہ کرنا، جبکہ نمرود نے ایسا نہیں کیا۔ اور اسی طرح نمرود نے ایک بے گناہ شخص کو جو مارا،
تو مارنے کا تو جہاں تک معاملہ ہے تو نمرود کیا کوئی بھی کسی کو مارے، کوئی بھی کسی کو قتل کرے تو بظاہر دیکھا جائے تو ذریعہ اور سبب تو وہی بنتا ہے، لیکن حقیقت میں موت دینے والا وہ شخص نہیں ہوتا، موت کا ذریعہ ضرور بنتا ہے وہ شخص۔ اب اگر فرض کرو کہ موت کا ذریعہ بننے والے شخص کو اگر یہ شمار کیا جائے کہ اس نے موت دی ہے اور موت دینے والا رب ہوتا ہے، تو اس طرح تو ہر قاتل رب ہو گیا، ہر قتل کرنے والا۔ اگر رب کی یہ پہچان ہے کہ وہ موت دیتا ہے، اور موت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نمرود نے کیا کہ بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، تو قتل کر دینے کو اس نے موت دینا سمجھا۔ اگر قتل کر دینا موت دینا ہے اور موت دینا رب کی نشانی ہے تو پھر تو ہر قاتل رب ہو گیا۔ تو اتنی موٹی بات جو ہے وہ نمرود کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ اندازہ لگائیں، قتل کر دینا موت دینا نہیں ہے، کیونکہ موت دینا یہ رب کی نشانی ہے، رب موت دیتا ہے۔ ایک زندہ چیز ہوتی ہے، اس سے حیات نکال لیتا ہے، حیات ختم کر دیتا ہے، زندگی ختم کر دیتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے۔ اور اگر اس کو اسلامی حساب سے دیکھا جائے تو گویا روح ہوتی ہے، اس روح کو لے لیا جاتا ہے۔ زندگی دینا کیا ہے کہ روح بھیجنا، اور زندگی لینا کیا ہے کہ روح کو واپس لے لینا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام نمرود تو نہیں کرتا تھا، تو نمرود نے قتل کرنے کو موت دینا سمجھا، اور موت دینا چونکہ رب کی نشانی ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے موت دی لہذا میں رب ہوں۔ حالانکہ اس نے تو قتل کیا تھا، قتل کر دینے والا رب تھوڑی ہوتا ہے، قاتل تو بہت سارے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس حیات کا ذکر کیا اور جس موت کا ذکر کیا وہ الگ ہے، اور نمرود نے جو حیات اور موت کا مطلب لیا وہ الگ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایسا ہے کہ اس کو تو موت اور زندگی کا مفہوم بھی صحیح طرح نہیں پتا، تو اس لیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس کو موت اور زندگی کا مفہوم سمجھاتے، اس کو ایک دوسری دلیل دی، کہ جس سے وہ جیسے آگے آ رہا ہے کہ فبوہت الذی کفر، حیران رہ گیا وہ، کیونکہ یہ دلیل واضح طور پر بتا رہی تھی، کیونکہ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ اس نے ایک کام کر کے بتایا کہ دیکھو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، تمہارا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے تو میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اس نے اپنے طور پر ایک کام کر کے دکھایا، اگرچہ وہ غلط مفہوم میں تھا لیکن وہ اس نے ایک کام کر کے دکھایا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ لیکن سورج کے معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے گویا کہ مطالبہ کیا دلیل کے طور پر، جواب کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے تو لیا مغرب سے۔ اس سلسلے میں نمرود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس سے جواب بن نہیں پڑا۔ البتہ اس مقام پر بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی موٹی عقل والا تھا اس کے حساب سے یہ ایک جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ جواب اس نے نہیں دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کیا جواب دے سکتا تھا وہ میں بتاتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس نے وہ جواب کیوں نہیں دیا تو اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر وہ یہ جواب دے سکتا تھا جس طرح پہلے ایک جواب دے دیا اس نے، تو اس موقع پر یہ جواب دے سکتا تھا کہ بھئی میں ہی تو لاتا ہوں سورج کو مشرق سے، میں ہی تو لاتا ہوں سورج کو مشرق سے، وہ یہ جواب دے سکتا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ، لیکن میرے حساب سے یہ جواب اس نے کیوں نہیں دیا
اس کی وجہ واضح ہے کہ سورج کو مشرق سے لانا، اگر وہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں لاتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان تھا، ایک وقت میں اس کی پیدائش ہوئی تھی، ایک وقت میں وہ پلا بڑا تھا، جوان ہوا تھا اور ایک عمر کو پہنچا تھا. تو ایسے لوگ جو کہ اس سے پہلے کی عمر کے تھے تو وہ تو بالکل واضح طور پر کہہ دیتے کہ بھائی جب تو نہیں تھا، جب بھی سورج مشرق سے آتا تھا تو اس وقت کون لاتا تھا؟ اگر نمرود یہ کہتا ہے کہ میں ہی تو لاتا ہوں سورج کو مشرق سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو جھٹلا دیتے، اسی وقت جھٹلا دیتے. ایسی عمر والے لوگ جو اس سے عمر میں زیادہ ہوتے، وہ کہتے یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ میں سورج کو مشرق سے لاتا ہوں، جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تو اس وقت کون لاتا تھا مشرق سے سورج کو؟ تو اس لیے اس نے یہ جواب نہیں دیا. گویا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو دوسری دلیل دی تھی یہ بالکل واضح تھی اور ایسی تھی کہ اس کا جواب ہو ہی نہیں سکتا تھا کسی بھی طور پر. اسی لیے اللہ رب العزت نے لکھا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس حیران کر دیا گیا وہ جس نے کفر کیا. یعنی یہ دلیل ایسی تھی کہ اس دلیل نے اس کو حیران کر دیا اور وہ خاموش ہو گیا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. یہ اصل میں بادشاہ تھا، ظالم تھا، باوجود یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا، دلائل دیے، اس کے دلائل کے جواب دیے، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ایسی دلیل بھی دی کہ اس کا جواب اس سے بن نہیں پڑا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب مان لیتا، ایمان لے آتا، لیکن اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. ہدایت کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ظلم کرنے والا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا تھا. اپنے آپ پر ظلم اس طرح کہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نقصان اس کو خود کو ہی ہونے والا تھا. تو اللہ رب العزت ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو باوجود یہ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی اس کو سمجھا رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، ایسی دلیل دے رہے ہیں کہ اس دلیل کا جواب اس کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جتنا گناہوں سے بچے اتنا اچھا ہے، کیونکہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نشان لگ جاتا ہے دل پر، دوسرا کرتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے، اس طرح پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر اور ہدایت اس کے دل میں گھستی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. یہ جو او ہے یہ دو الگ الگ مثالوں کے حساب سے ہے کہ کیا تو نے نہ دیکھا اس شخص کے جیسا کہ جو کہ گزرا ایک بستی پر. اللہ رب العزت نے دونوں قسم کی مثالیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. ایک مثال رکھی نمرود کی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، یعنی نمرود نے جھگڑا کیا ابراہیم سے جو کہ بڑا نافرمان. اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے مثال پیش کی حضرت عزیر علیہ السلام کی، جو کہ اللہ رب العزت کے فرما بردار اور نبی تھے. تو یہ اللہ رب العزت کا انداز ہوتا ہے سمجھانے کا کہ اچھوں کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں، بروں کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں. اچھوں کے ذریعے اچھائی کو سمجھاتے ہیں، بروں کے ذریعے برائی کو سمجھاتے ہیں. تو جو برا تھا اس کو مثال میں پیش کیا برائی کو سمجھانے کے لیے، اور جو اچھا تھا اس کو مثال میں پیش کیا اچھائی کو سمجھانے کے لیے. تو کیا تو نے نہ دیکھا
اس شخص کی مانند، یعنی کیا تو نے نہ دیکھا اس شخص کو جو کہ مانند تھا اس شخص کے کہ جو کہ گزرا ایک بستی پر. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی جیسے قرآن میں آ رہا ہے. یہ بخت نصر کا زمانہ تھا. بخت نصر نے جو ہے وہ یہودیوں پر بڑے مظالم ڈھائے، ان کی بستیوں کو ویران کیا اور ان کی کتابوں کو، تورات کو جلا ڈالا، ان کو غلام بنا لیا. تو عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہ تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو فرمایا کہ یا اس شخص کی مانند کہ جو کہ گزرا ایک بستی پر، قریہ کہتے ہیں بستی کو، گاؤں کو، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اس حال میں کہ وہ گری ہوئی ہے اپنی چھتوں پر. عروش کہتے ہیں، عروش عریش کی جمع ہے، چھپر کو کہتے ہیں، چھپر کو. یہ جو چٹائی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، کھجور کی پتیوں سے بنایا جاتا ہے، چھپر. اس کا ترجمہ چھپر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو فرمایا کہ وہ بستی گری ہوئی تھی، اس حال میں گزرے ہیں کہ وہ بستی گری ہوئی ہے اپنے چھپروں پر. دیکھیں کچی جو بستی ہوتی ہے اس میں جو گھر ہوتے ہیں وہ جیسے دیواروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچی دیواروں کے، اور ان کے اوپر جو چھت ہوتی ہے وہ چھپر کی ہوتی ہے. تو اگر تباہی و بربادی آتی ہے تو پہلے وہ چھپر گرتا ہے، اس کے بعد دیواریں گرتی ہیں. اور یہ جو ہمارے پکے گھر ہوتے ہیں، ہمارے جو پکے گھر ہیں لینٹر کے، یہاں اللہ نہ کرے کوئی تباہی آتی ہے تو چونکہ دیواروں میں سریا نہیں ہوتا، پہلے دیواریں گرتی ہیں پھر چھت گرتی ہے. پہلے دیوار گرتی ہے پھر چھت گرتی ہے. اس طرح دیواریں نیچے ہوتی ہیں، چھت اوپر ہوتی ہے. لیکن جو کچی بستی ہوتی ہے اس میں اس کے الٹ ہوتا ہے، وہاں پر پہلے چھپر گرتا ہے، اس کے بعد دیواریں گرتی ہیں. اسی لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ نے. یہ جو میں تفصیل بتا رہا ہوں یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کو جملہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ بستی گری ہوئی ہے اپنی چھتوں پر، یعنی اپنے چھپروں پر. گویا پہلے چھپر گرے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پھر وہ بستی گری ہوئی ہے، یعنی کہ جو بستی کے گھر ہیں ان کی دیواریں گری ہوئی ہیں. وہ بستی گری ہوئی ہے اپنے چھپروں پر، یعنی پہلے چھپر گرے اس کے بعد دیواریں. تو قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، تو کہا اس نے کہ کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ تعالی اس کے مرنے کے بعد. یہاں پر یہ جو پیچھے آپ نے دیکھا کہ پیچھے بھی حیات کا ذکر تھا، زندگی دینے کا ذکر تھا، موت کا ذکر تھا. ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو نمرود کے ساتھ پیش آیا. اب یہاں پر بھی یہ موت اور تباہی کا ذکر ہے. عزیر علیہ السلام نے کہا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد. یعنی یہ مر گئی، یہ بستی یعنی تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عزیر علیہ السلام کو اس بات میں شک تھا کہ اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں جو عزیر علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور یہ جو کہا، تو یہ دراصل
کیفیت کا سوال ہے، کیفیت کا، طریقہ کار کا. اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے ان کو، اس بات میں کوئی ان کو شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. کیفیت کے سلسلے میں جستجو ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، طریقہ کیا ہوگا. اس بات میں کوئی ان کو شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا. اس میں تو یقین ہے ان کو کہ اللہ زندہ کرے گا، اللہ زندہ کرتا ہے. لیکن جستجو ہے کیفیت میں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، کیا طریقہ ہوگا. تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور دیکھیں جیسے میں نے پہلے کئی مرتبہ بتایا کہ اللہ رب العزت جو بھی معاملہ کرتے ہیں کائنات میں، ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایک ہی وجہ ہو، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک ہی سبب ہو، اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے پھر عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، سو اللہ نے اس کو موت دی 100 سال. ثم بعثه، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا. تو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے موت دی اور پھر 100 سال بعد اٹھایا. اب اس کی مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں، مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بڑا مقصد تو جیسے اللہ رب العزت نے یہاں ہی واضح فرما دیا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جستجو تھی کیفیت کے متعلق. تو اللہ رب العزت نے ان کی اس جستجو کو پورا کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ تاکہ وہ خود اپنے اوپر اس معاملے کو دیکھ لیں. اور جیسے آگے آ رہا ہے کہ گدھے کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے کیا، تو اس معاملے کو اللہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو گویا وہ جو کیفیت کے متعلق جستجو تھی وہ جستجو بھی ختم ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو اللہ رب العزت کے حی ہونے کا جو ان کو یقین تھا، تو وہ یقین علم الیقین سے عین الیقین میں تبدیل ہو جائے. ایک ہوتا ہے علم الیقین یعنی دلائل سے جاننا، دلائل سے جاننا، یہ ہوتا ہے علم الیقین یعنی یقین کا علم، دلائل سے جاننا. اور ایک ہوتا ہے عین الیقین یعنی آنکھوں دیکھا، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا. عین الیقین آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا، اور علم الیقین دلائل کے ذریعے یقین کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ دلائل سے جو یقین کیا جاتا ہے وہ بھی یقین ہوتا ہے، لیکن جو عین الیقین ہوتا ہے، جو دیکھ کر یقین ہوتا ہے، وہ زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے. تو عزیر علیہ السلام کو یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ایک تو ان کے کیفیت کے متعلق جو جستجو تھی وہ جستجو بھی دور فرما دی، اس کا بھی جواب دے دیا، اس کی بھی درخواست اللہ رب العزت نے قبول فرما لی. اور اللہ رب العزت جو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں اور کریں گے، تو اس کا علم الیقین سے ان کو عین الیقین اللہ رب العزت نے نصیب فرما دیا. تو فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، سو اللہ نے اس کو موت دی 100 سال. ثم بعثه، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا. قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا کتنا ٹھہرا. لبس کہتے ہیں ٹھہرنے کو، کتنا ٹھہرا، کتنا رہا. قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ میں ٹھہرا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ جس وقت انہوں نے اس بستی کو دیکھا تھا اور یہ جستجو ظاہر کی تھی، اس وقت شام ہو رہی تھی، شام ہو رہی تھی، ٹھنڈا وقت تھا. اب جب یہ اٹھے ہیں تو بھی ان کو ایسا لگا جیسے ٹھنڈا وقت ہے. تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یا تو یہ اگلے دن کی شام ہے، تو اگلے دن کی شام اگر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے یہ پورا ایک دن ہو گیا. اور یا یہ ہے کہ اگر یہ جو ٹھنڈا وقت ہے
ہو سکتا ہے شاید یہ صبح کا ٹائم ہو، صبح کا ٹائم بھی ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، تو شام سے لے کر صبح تک یہ دن کا کچھ حصہ ہوا. اور یہ اصل میں جو شخص فرض کریں بے ہوش ہو، مدہوش ہو، وہ جو اس کو جب ہوش آتا ہے تو اس کو فوری طور پر ٹائم کا اندازہ نہیں ہو پاتا صحیح طرح، تھوڑا غور کرتا ہے پھر اندازہ ہوتا ہے. تو یہ جو شام کا ٹائم تھا، ٹھنڈا ٹائم تھا، تو اس وقت ان کو فوری طور پر اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ آیا جو ہے وہ شام کا ٹائم ہے یا صبح کا ٹائم ہے. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر صبح گزرے ہوں بستی سے، تو وہی بات ہے ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، تو اب جب اٹھے ہیں تو بھی ٹھنڈا ٹائم ہے، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک دن پورا ہو گیا، یعنی کہ دوسرے دن کی صبح ہو گئی ہے، تو یہ ایک دن ہو گیا. اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم گزرا ہے یہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے، تو گویا کہ دن کا کچھ حصہ ہوا. یعنی دونوں صورتوں کے اندر یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی. اگر فرض کریں کہ شام کو بستی سے گزر ہوا تھا، ٹھنڈا ٹائم تھا، اور پھر اٹھے ہیں تو بھی ٹھنڈا ٹائم ہے، تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگلے دن کی شام ہے تو ایک دن ہوا، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ صبح ہوئی ہے تو دن کا کچھ حصہ ہوا. یا اسی طرح اس کے الٹ لے لیں کہ اگر صبح کے ٹائم میں بستی سے گزر ہوا تھا اور پھر یہ واقعہ ہوا، تو صبح کا ٹائم بھی ٹھنڈا ٹائم تھا، جب یہ اٹھے تب بھی ٹھنڈا ٹائم، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ دوسرے دن کی صبح ہو گئی ہے تو ایک دن ہوا، اور اگر اسی دن کی شام ہوئی ہے تو آدھا دن ہوا. تو اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ یومن او بعد یوم، کہ میں ٹھہرا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا قالا بل لبثت مئۃ عام، فرمایا کہ بلکہ تو ٹھہرا 100 سال، 100 سال تو ٹھہرا. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، پس دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنى کہ وہ سڑا نہیں. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف. اچھا یہاں یہ نہیں بتایا کہ گدھے کا کیا ہو گیا، لیکن آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھ اپنے گدھے کی طرف، کہ وانظر الی العظام، دیکھ ہڈیوں کی طرف کہ کیسے ہم ان کو چڑھاتے ہیں پھر ہم پہناتے ہیں اس کے اوپر گوشت. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گدھا جو ہے وہ بھی گل سڑ گیا تھا، کھانا پینا نہیں سڑا تھا، گدھا جو ہے نا وہ گل سڑ گیا تھا. تو گویا اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نشانی ان کو دکھا دی کہ تو جو ہے 100 سال ٹھہرا رہا، اس کے باوجود تو زندہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ کہ تو گلا سڑا نہیں، حالانکہ گدھا جو ہے وہ گل سڑ گیا. اور کھانے اور پینے کو دیکھ کہ وہ بھی نہیں گلا سڑا، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ 100 سال میں کھانے پینے کا کیا حالت ہونی چاہیے. لیکن یہ اللہ رب العزت نے ان کو نشانیاں دکھائیں. اب رہا یہ کہ جی یہ کیسے ہوا، کیا کیفیت تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موت اور حیات کو بہتر جانتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حیات دیتا ہے، تو موت و زندگی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. مختلف قسم کی موتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی حیاتیں ہوتی ہیں. تو اب ان کو کون سی موت دی تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آگے بھی کچھ موتوں کا ذکر آئے گا، حیات کا ذکر آئے گا، تو وہاں پر بھی تھوڑی سی میں بات بتا دوں گا. بہرحال اتنی بات سمجھ لیں کہ مختلف قسم کی موتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی حیاتیں ہوتی ہیں. اب اللہ رب العزت نے ان کو کس قسم کی موت دی تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسے ایک موت شہید کی بھی ہوتی ہے. شہید کی جو موت ہوتی ہے تو وہ ایسی موت ہوتی ہے کہ زمین اس کے اوپر بہت دیر سے اثر کرتی ہے،
اس کا جسم جلدی گلتا سڑتا نہیں ہے. بعض جگہ تو ایسی ہیں, بعض واقعات تو ایسے دیکھیں کہ سالوں بعد بھی شہید کا جسم ویسا کا ویسا ہی. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایسا ہو, لیکن بہرحال اتنا اندازہ ہے کہ عام طور پر مردے کو جتنا ٹائم لگتا ہے گلنے سڑنے میں, تو شہید کا جسم بہت دیر تک بچا رہتا ہے. اسی طرح ایک موت نبیوں کی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں کے جسم کو زمین نہیں کھاتی. تو یہ ان کی بھی ایک قسم کی موت ہے اور ایک حیات ہے, اس کے اوپر میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. تو بہرحال ان کو بھی اللہ رب العزت نے کس قسم کی موت دی تھی جو پھر اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر دیا, یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, پس دیکھ اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو کہ وہ سڑا نہیں. وانظر الی حمارک, اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اور تاکہ ہم بنائے تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی. یہ ہم نے ایسا کیوں کیا کہ تجھ کو 100 سال تک موت دی اور پھر زندہ کر دیا؟ اس لیے کہ ہم تجھے نشانی بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے. لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے موت اور حیات کا, اور یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے, جیسے ابھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت عزیر علیہ السلام دوبارہ اٹھے ہیں, اس وقت جو ہے بخت نصر کا زمانہ گزر چکا تھا. بخت نصر کا زمانہ گزر چکا تھا, لیکن یہودیوں میں تورات کا کوئی ایسا عالم نہیں تھا, اور تورات صحیح طرح موجود نہیں تھی, کیونکہ جیسے میں نے بتایا بخت نصر کے مظالم کی وجہ سے یہودی علماء ختم ہو گئے تھے اور تورات بھی جلا ڈالی گئی تھی. اور ان میں اس موقع پر اس زمانے میں یہ موت و حیات کی بحث چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, ہوں گے نہیں ہوں گے, کیسے ہوں گے, کیا ہوں گے, اسی قسم کی بحثیں اس زمانے میں چل رہی تھی. تو اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو ان کے لیے نشانی بنا دیا. اب ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ آدمی 100 سال مر کر جو ہے وہ زندہ ہوا ہے؟ ان کو ایسے پتا چلا کہ عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی. انہوں نے وہ تورات ساری لوگوں کو سنائی, حالانکہ اس وقت تورات کا وہاں پر کوئی عالم بھی موجود نہیں تھا, اور تورات صحیح حالت میں صحیح طرح موجود بھی نہیں تھی وہاں پر. لیکن عزیر علیہ السلام نے وہ تورات ان کو سنائی جو ان کو حفظ تھی. تو اس سے انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جو کہ پہلے تھا اور اتنے عرصے بعد دوبارہ گویا کے منظر عام پر آیا اور نمودار ہوا. تو لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو نشانی بنا دیا کہ وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت زندہ کرتا ہے, اللہ رب العزت مارتا ہے, اور ان کی اپنی خواہش بھی پوری کر دی. اور بھی بہرحال کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک حکمت کو بیان کیا ہے, 2 حکمتوں کو بیان کیا ہے. ایک تو یہ کہ تاکہ تجھ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں, اور دوسری حکمت یہ کہ جو تم نے جستجو کا جو سوال کیا تھا اس سوال کا جواب دیا جائے. تو فرمایا کہ دیکھ اپنے گدھے کی طرف, اور تاکہ ہم بنا دیں تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے, اور دیکھ ہڈیوں کی طرف کیسے ہم اس کو. یہاں پر نون شزوہا کا جو ترجمہ شارف الدین صاحب نے کیا ہے وہ کیا ہے چڑھاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ فتح محمد جالانی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ انہوں نے کیا ہے جوڑ دیتے ہیں. اصل میں تو نون شزوہا کا معنی اور نون شروہا کا معنی آتا ہے جمع کرنے کے اور جوڑنے کے. جوڑنے کے معنی آتے ہیں اور جمع کرنے کے آتے ہیں. تو گویا ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے جو فتح محمد جالانی صاحب نے کیا ہے کہ دیکھ ہڈیوں کی طرف
کہ کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم پہناتے ہیں اس کے اوپر گوشت، پھر ہم پہناتے ہیں اس کو گوشت. یہاں پر جو نکسوها کا لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پہنانے کے. تو گوشت ہم پہناتے ہیں، اور جیسے فتح محمد جالنی صاحب نے کیا ہے کہ گوشت چڑھاتے ہیں. تو دیکھو اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ ہڈیوں کو کیسے ہم جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ بوسیدہ ہو گئی، ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر کیسے ان میں گوشت چڑھتا ہے. چنانچہ ہڈیاں جو ہے وہ جمع ہوئی، جڑی، اور ان کے اوپر گوشت چڑھنے لگا، اور وہ گدھا جو ہے دوبارہ زندہ ہو گیا. اب وہ اور بات ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے کیا یہ کتنے ٹائم میں ہوا ہو، 1 منٹ میں ہوا ہو یا 1 گھنٹے میں ہوا ہو یا 4 دن میں ہوا ہو، یہ یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کتنے وقت میں ہوا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو فرمایا فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پس جب ظاہر ہو گیا ان کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ میں بخوبی میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. جب ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھا، گدھے کو بھی دیکھا، تو کہا کہ میں جانتا ہوں، یعنی میں تو پہلے سے بھی جانتا ہوں، اب مجھے گویا عین الیقین حاصل ہو گیا، لیکن علم الیقین تو مجھے پہلے سے بھی تھا. میں نے تو ظاہر سی بات ہے جستجو کا، میں نے تو کیفیت کا گویا کہ سوال کیا تھا، طریقے کا سوال کیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں. تو فلما تبین له، تو پس جب ان کے سامنے ظاہر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ جس طرح موتیں مختلف ہیں، حیات مختلف ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کا زندہ کرنا بھی مختلف ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ایک ہی طریقے پر زندہ کرتے ہیں یا ایک ہی طریقے پر زندہ کریں گے. اللہ رب العزت کے زندہ کرنے کے طریقے بھی مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں ہماری دنیا میں بھی ولادت کے اسی طریقے سے پلنے بڑھنے کے طریقے مختلف جانداروں کے اندر مختلف ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی طریقہ ہو زندہ کرنے کا. آپ نے پیچھے دیکھا تھا سورہ بقرہ میں کہ کس طریقے پر گائے کے ایک حصے کے ذریعے وہ مردہ زندہ ہو گیا تھا. تو مختلف طور طریقے اللہ رب العزت کے ہو سکتے ہیں زندہ کرنے کے. یہاں پر یہ بتا دیا، ایک طریقہ دکھا دیا ان کو اور ان کی تسلی کرا دی جستجو سے متعلق جو ان کو تھی. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی قدرت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے